अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ताहिरा इरम है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच इन मेंटल हेल्थ हूँ और मैं हिप्नोथेरेपिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ। मेरे पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को बताया कि डिप्रेशन कैसे और क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो अगर आपको ये जानना हो तो प्लीज़ आप पिछले एपिसोड्स को देख लें। मैं इस एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी कि औरतों और मर्दों के डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। सिर्फ पाकिस्तान में 25% से ज़्यादा मर्दों को डिप्रेशन है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बहुत से मर्दों को तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में मुब्तला हैं। मर्दों का डिप्रेशन औरतों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और तकलीफ देह है। मर्द अगर डिप्रेस हों तो ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मर्द अपने दुख दर्द को या अपनी हसास फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। उनका ये दुख, दर्द और गम एक गुस्से की सूरत में बाहर निकलता है। वो हर काम को लापरवाही से करते हैं या उसमें बिल्कुल दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर हो जाते हैं। गैर सेहतमंदाना मशगले मसलन अल्कोहल, ड्रग्स और अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वो अपना दर्द किसको बताएं कि लोग इनको कमज़ोर ना समझें। मजबूत बनने के चक्करों में वो अपनी तन्हाई के एक अंधेरे समंदर में डूबते चले जाते हैं। इनको नींद कम आती है, इनकी दिल की धड़कनें तेज़ रहती हैं, सीने में खिंचाव रहता है, सर दर्द और मैदे की बीमारियां रहती हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास इसका कोई इलाज नहीं होता। इनको दिल की बीमारियां लगने का इम्कान बढ़ जाता है। औरतों के मुकाबले में अगर मर्द खुदकुशी की कोशिश करें तो वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। मर्दों का डिप्रेशन जानलेवा साबित हो सकता है। हमारे माशरे में बढ़ते हुए जराइम, तशद्दुद और गुस्से का ताल्लुक इस बढ़ते हुए डिप्रेशन से भी है। अगर आप में या आपके जानने वालों में ये अलामात मौजूद हैं तो प्लीज़ जल्द अज जल्द कोई साइकियाट्रिक हेल्प लें। औरतों के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अपनी दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर ज़रूर करती हैं। वो किसी भी अगर प्रॉब्लम से गुजर रही हों, उनके घर में कुछ हो रहा हो, रिश्तेदारी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, वो आराम से किसी के साथ शेयर कर सकती हैं। इस वजह से उनकी आधे से ज़्यादा थेरेपी तो फैमिली कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्दों को अगर मैं देखती हूँ तो वो एक उनका ख़ास पर्सोना होता है लोगों के सामने। वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते, वो रो नहीं सकते। बचपन से उन लोगों को ये कह दिया जाता है कि बिग बॉयज़ डोंट क्राई, या मर्द रोते नहीं हैं, या मर्दों को इस तरह स्ट्रेस हैंडल करना चाहिए। मर्दों का डिप्रेशन टोटली डिफरेंट है। उनका रेज, उनका एंगर, उनका गुस्सा, बात बात पे इरिटेट होना, ड्राइविंग गलत करते हुए आप देख लें, आप देखेंगे अचानक ही मर्दों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वायलेंट हो जाते हैं। आपने दुनिया में वायलेंस देखे होंगे, वो गुस्से में आके करते हैं और गुस्से के पीछे डिप्रेशन होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा वायलेंट क्राइम मर्दों के हाथों होते हैं, क्योंकि ये उनके डिप्रेशन की एक निशानी है। ये एक छुपा हुआ डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से वो एक वायलेंट बिहेवियर में आ जाते हैं। इसकी और भी वजूहात होती हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो बेसिकली उसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इज इक्वल टू फियर एंड हर्ट। जो है वो गुस्सा जो है वो बराबर है आपके जो खौफ और दर्द और तकलीफ जो आप हर्ट हुए होते हैं। जब भी आप पे कोई गुस्सा करता है तो आप ये मत समझें कि वो आप पे अटैक कर रहा है, बल्कि आधे से ज़्यादा वो अपने आप पे गुस्से में होता है। वो अपने उस दर्द में होता है, उस पेन में होता है जो उस ज़िंदगी ने उसको कुछ ऐसे हालात से गुजारा होता है जिसकी वजह से वो गुस्से में है। वो आप पे तो जो हुआ है वो एक सिम्टम है, एक रिएक्शन है। एक मर्द बाहर की भी ज़िंदगी देख रहा है, बाहर के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और मैं जानती हूँ औरतें इसको फेस कर रही हैं। बहुत मुश्किल है फाइनेंशियल इश्यूज़ को और घरेलू प्रॉब्लम्स को और सबको देखना। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि एंगर का जवाब एंगर से मत दें,
غصے کا جواب غصے سے نہیں ہوتا. یہاں آ کے آپ لوگ یا تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پھر، یا پھر وائلنس شروع ہو جاتا ہے. بات کا جواب بات سے مت دے. جب مرد اگر ڈپریس ہوتے ہیں تو سوسائڈ کا اٹیمپٹ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے. عورتیں تو صرف کوشش کرتی ہیں، مرد واقعی سوسائڈ کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت پرابلمس ہیں. جابس کی سب سے میجر ہے فائنینشیل. ہم لوگوں نے اپنی ضروریات یا تو خود بھی بڑھا لی ہیں، کچھ تو مجھے پتہ ہے پرابلم ہے، لیکن کچھ ضروریات ہم نے ضرورت سے زیادہ بڑھا لی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کم کر سکتے ہیں. آپ کی خواہشیں ہم لوگوں کی بہت ہیں، لیکن جو انسان اس دنیا کو جھیل رہا ہے، باہر جاتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس انسان کو تھوڑے بریک کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو آسان کرنا چاہیے. سب سے زیادہ پرابلم ہے ہماری کلچر میں مردوں کو اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کر سکتے. وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کس چیز سے تھرو ہو رہے ہیں. اگر گھر میں عورتیں یا گھر والے ان کی ان فیلنگز کو سمجھیں، ان کی بات کو سمجھیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس چیز سے تھرو ہو رہے ہیں. آج اس کو کس کی ڈانٹ سہنی پڑی، آج وہ کیا چیلنج دیکھ کر آ رہا ہے باہر، وہ یہ گھر چل کیسے رہا ہے، ہاؤ از ڈوئنگ اٹ، وہ کیسے کر رہا ہے. اگر کسی کو آدھا گھنٹہ ہی ایسا مل جائے جس میں وہ اپنی باتوں کو شیئر کر سکے، اپنی بیوی کو یا اپنی بہنوں کو یا ماں کو اپنی تکلیف کا بتا سکے، تو شاید وہ آنے والے ڈپریشن سے بچ جائے اور آنے والے حالات کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. اس میں اتنی ہمت ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہیں، وہ گھر آنا پسند کرے گا. عورتیں ڈپریشن میں ایک اداسی اور نا امیدی کی کیفیت میں رہتی ہیں. بہت تنہا فیل کرتی ہیں، خاندان اور دوستوں سے الگ ہو جاتی ہیں. کسی بھی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا. کمر میں درد، ہاتھوں میں درد اور ٹانگوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے. بہت تھکن کا احساس رہتا ہے. پاکستان میں آدھی سے زیادہ عورتیں ڈپریشن کا شکار ہیں. عورتوں کے ریپروڈکٹیو ہارمونز کی اونچ نیچ ان کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے. ان کے ہارمونز میں یہ تبدیلی ان کو بہت حساس بنا دیتی ہے. عورتوں کی منتھلی سائیکل، پریگننسی اور مینوپاز ویسے ہی ان کے موڈ پر ایک اثر رکھتے ہیں. اور اگر بچوں کی پرابلم، معاشی پرابلم، خاندانی جھگڑے بڑھ جائیں تو ان کا ڈپریشن میں جانے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. معاشی پرابلمز کی وجہ سے اگر کسی عورت کو گھر سے نکل کر جاب کرنی پڑتی ہے تو وہ ویسے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے. اور ایسے میں اگر جاب پر اس کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہو تو اس کا ڈپریشن میں جانے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. جنسی یا جسمانی تشدد کا شکار عورتیں بہت جلد ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. ان کا بغیر کاؤنسلنگ، تھراپی یا ٹریٹمنٹ کے ایک نارمل زندگی گزارنا بہت ناممکن ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ ایسی عورتوں کو خاموش رہنے پہ مجبور کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس ذلت سے ڈرتی ہیں جو ہمارے معاشرے نے ان کے لیے تیار رکھی ہوتی ہے. کچھ وحشی محبت کے نام پر عورتوں کو ان کی خوشگوار اور صحت مند زندگی سے دور لے جاتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا وقتی کھیل کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. عورت جب ایک ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ بہت کچھ سہ رہی ہوتی ہے. اس کو اپنے بچوں کو ریس بھی کرنا ہے، اس کو اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کو اپنے ساس سسر کا خیال رکھنا ہے، گھر میں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. تو اس کے اوپر بہت کچھ ہے. وہ ایک جاب نہیں کر رہی، وہ 70 جابیں اکٹھی کر رہی ہوتی ہے. اور سونے پہ سہاگا اگر وہ عورت جاب بھی کر رہی ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پہ کیا گزرتی ہے اور اس کے دماغی حالت کیا ہوگی. جو عورتیں جاب پہ نکلتی ہیں وہ شوقیہ نہیں نکلتی. اس کے گھر میں واقعی وہ پرابلم ہوتی ہے، اس کے گھر میں معاشی پرابلم ہے، اس کو اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں، اس کو اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے. اور ایسے میں اگر ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ اس کا ساتھ نہ دے، اگر وہ جاب پہ جاتی ہے تو اس کو سیکشل ہراسمنٹ میں ڈالا جاتا ہے. اگر وہ جاب پہ جاتی ہے تو اس کو سیکنڈری پرسن، ایک سیکنڈری سٹیزن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اس کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے.
وہ عورت کو بار بار تنگ کیا جاتا ہے اور اسی بات کا تانا دیا جاتا ہے کہ وہ کام کرتی ہے. امیجن کریں وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے, جاب بھی دیکھ رہی ہے, سیکشل ہراسمنٹ سہ رہی ہے, سیکشل ابیوز سہ رہی ہے, اور پلس اس کی اپنی ہارمونل سائیکل. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ڈپریشن میں جانے کے آثار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے ڈپریشن میں جو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ واقعی فزیکلی مینٹلی وہ سارے سرکمسٹانسز چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا سکتی ہیں. ہمیں تو بڑا کہا گیا ہے ہمارے مذہب میں کہ عزت کریں, واقعی عزت کریں. یہ ایک کھلونا نہیں ہے جس کو آپ نے مار پیٹ دیا, سیکشل ابیوز کر دیا, آپ نے اس کو جاب پہ سیکشل ہراسمنٹ سہنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اٹس اے فیکٹ. دیکھتے ہیں کہ اچھی جگہوں پہ, آپ سوچیں اچھی جگہ ہیں جہاں پہ میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی کام کرنا بہت اچھا محسوس کرے گا, لیکن سیکشل ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے یہ عورت جو باہر نکلی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی خراب ہے, یہ جو جاب کرنے آئی ہے. وہ آلریڈی ایسی عورت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایزی ٹو گیٹ ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ پریشر اس پہ آلریڈی ہے, وہ جاب بھی کر رہی ہے, وہ پیسے بھی بنا کے اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے, بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, وہ آلریڈی یہ سب کچھ کر رہی ہے. امیجن کریں اس پہ کہ اس کے ڈپریشن, اگر اس پہ یہ سیکشل ہراسمنٹ اور سیکشل ابیوز اور یہ اور ڈال دیا گیا تو اس کی ذہنی حالت کیا رہے گی. اس ایپیسوڈ میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا کہ مردوں کا اور عورتوں کا ڈپریشن کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. پلیز اگر یہ ڈپریشن بہت زیادہ دنوں تک رہتا ہے, جس کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے, تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ کوئی سائیکیاٹرک ہیلپ لیں, سائیکولوجیکل ہیلپ لیں. میرا چینل صرف ایجوکیشنل ہے, میں صرف آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں. اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں, دوست سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں انسانوں والا, تو ہماری زندگی کے وہ درد اور تکلیفیں ہم بہت آسانی سے سہ سکتے ہیں جو ہم اپنے اندر چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ذہنی بیماریاں بہت پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اگلے ایپیسوڈز میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوجوانوں میں اتنا ڈپریشن کیوں ہے, اسپیشلی آج کل کے زمانے میں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر اس میں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.